ناظرین میں راجات ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین آج پاکستان میں خبروں کے حوالے سے بہت اہم دن تھا۔ 3 بڑے واقعات ہوئے جن میں ایک واقعہ جناب قومی اسمبلی کا ایک ہنگامہ خیز اجلاس تھا جس میں نہ صرف مار کٹائی ہوئی بلکہ اسپیکر کو جو ہے وہاں پہ سیکیورٹی گارڈز بھی طلب کرنا پڑے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب سپریم کورٹس نے انتہائی اہم ریمارکس دیے ہیں، ایسے ریمارکس جن سے ہمارا نظام جو ہے وہ بالکل برہنہ ہو کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جناب ایک انتہائی اہم پی ڈی ایم کا اجلاس، سربراہی اجلاس، جس میں بہت سارے فیصلے ہوئے اور وہ فیصلے اناؤنس بھی کیے گئے۔ ان فیصلوں پر ہم بات کریں گے اور ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کون سے فیصلے ہیں جو اناؤنس نہیں ہوئے، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ تو ناظرین پروگرام شروع کرتے ہیں قومی اسمبلی کے اجلاس سے۔ جناب آج قومی اسمبلی کا اجلاس تھا جس میں بہت زیادہ مار کٹائی ہوئی۔ اپوزیشن اور حکومتی ارکان کے درمیان میں معاملہ اس حد تک بڑھا کہ اسپیکر کو اپنی حفاظت کے لیے جناب سیکیورٹی گارڈ طلب کرنے پڑے اور اس کے باوجود معاملہ جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو سکا اور اسمبلی جو ہے وہ تقریباً مچھلی بازار یا سبزی منڈی کا منظر پیش کرتی رہی۔ وہاں پر آج حکومت نے ایک ایسا بل پیش کیا جس کے بارے میں حکومت جانتی ہے کہ وہ اس کے پاس نمبر پورا نہیں اور وہ اس بل کو پاس نہیں کروا سکتی۔ اس کے باوجود انہوں نے وہ بل پیش کیا۔ اس بل میں جناب ایک تو یہ شک تھی کہ جناب جو دوہری شریعت والے پاکستانی ہیں ان کو پاکستان میں جو الیکشن لڑنے کا حق دیا جائے دوہری شریعت سے دستبردار ہوئے بغیر، اور جب وہ حلف اٹھائیں تو اس سے پہلے وہ دستبردار ہو جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب دوسرا یہ کہ جناب یہ جو سینٹ کا الیکشن آگے آ رہا ہے اس کی رائے شماری خفیہ کی جائے۔ اس سے پہلے جناب حکومت سپریم کورٹ میں بھی جا چکی ہے کہ سینٹ کا جو رائے شماری ہے اس کو خفیہ رکھا جائے، لیکن آج وہی حکومت اس رائے شماری کو جناب اوپن کرنے کے لیے بل لے کر آ گئی ہے، اس لیے کہ جناب لاہور جا کے بڑی کوششیں وشیں کی۔ جناب مرزا شہزاد اکبر نے مبینہ طور پہ معاملات بنے نہیں، پھر چودھری پرویز الہی صاحب کے بھی جناب عمران خان صاحب نے منتیں کی، لیکن معاملات ان کے ہاتھ میں آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، جس کی وجہ سے وہ یہ بل لے کر آگے۔ دوسری یہ جو دوہری شریعت والا معاملہ جناب اس کے پیچھے بھی کوئی اتنا حکومت کو بیرون ملک پاکستانیوں کا درد نہیں جاگ گیا ہوا۔ یہ سارا فیصل واڈا کا معاملہ ہے، کیونکہ فیصل واڈا کا جو دوہری شریعت کا کیس ہے وہ جناب لٹکتا جا رہا ہے اور اس کو مسلسل اوائڈ کر رہے ہیں فیصل واڈا صاحب، چونکہ وہ خان صاحب کے وہ 9 رتنوں میں شمار ہیں۔ تو فیصل واڈا کے جو کاغذات نامزدگی ہیں ان میں جب 11 جون کو 2018 کو انہوں نے وہ کاغذات نامزدگی جمع کرائے تو اس میں انہوں نے نیچے اپنے دستخط کی اور بیانفی جمع کرایا کہ ان کے پاس پاکستان کے علاوہ کسی ملک کی شہریت نہیں ہے۔ لیکن 22 جون کو یعنی کہ اس کے 11 دن کے بعد جناب جو امریکہ میں انہوں نے درخواست دی شہریت چھوڑنے کے لیے، تو یہ ایک معاملہ ایسا ہے جس کو بچانے کے لیے جو ہے وہ پورے قانون کو بدلا جا رہا ہے اور فیصل واڈا صاحب کو بچانے کے لیے قانون بدلا جا رہا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جناب یہ جو بل ہے اس میں یہ تجویز کی حکومت نے کہ جی اس کا امپلیمنٹ پچھلی تاریخوں سے ہوگا، یعنی کہ معاملہ صرف فیصل واڈا کو بچانے کا۔ دوسرا سپریم کورٹ میں ایک انتہائی اہم کیس تھا جی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے۔ اس حوالے سے عدالت میں جناب اٹارنی جنرل بھی پیش ہوئے تھے، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی پیش ہوئے تھے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مقبول باقر پر مشتمل یہ بینچ تھا جنہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہ بدنیتی شامل ہے، اس وجہ سے بلدیاتی انتخابات نہیں کروائے جا رہے، جس پر یہ جو دونوں سرکاری لا افسران تھے انہوں نے مختلف باتیں کی۔ کبھی انہوں نے کہا کہ جناب وہ کوئی مردم شماری کا معاملہ ہے، کبھی انہوں نے کہا کہ جناب بجٹ کا معاملہ ہے، تو جس پر یہ فاضل عدالت نے یہ ریمارکس دیے کہ جناب جتنا بجٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ 18 ارب روپے درکار ہیں، اس سے کہیں زیادہ جو نہیں ہے 70-80 ارب کے قریب جو ہے وہ تو وزیر اعظم اور اراکین اسمبلی کو جناب ترقیاتی فنڈز دے رہے ہیں، جس کو وہ پہلے خود بھی رشوت کہتے رہے ہیں۔ تو یہ اس کے ساتھ ہی جناب اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ جناب ملک اس وقت حالت جنگ میں ہے، تو جس پر جسٹس مقبول باقر نے کہا کہ جناب واقعی ملک حالت جنگ میں اور یہ جنگ جو ہے وہ عوام کے خلاف لڑی جا رہی ہے۔ اور جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی بہت زیادہ اہم ریمارکس دیے۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو آزادی صحافت ہے اس ملک میں کہیں پر نظر نہیں آ رہی ہے۔ انہوں نے کمرہ عدالت میں موجود جو رپورٹر تھے جو رپورٹنگ کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو باقاعدہ کور کرتے ہیں وہاں جاتے ہیں، ان میں چینلز کے بھی نمائندے بھی ہوتے ہیں، اخبارات کے نمائندے بھی ہوتے ہیں، نیوز ایجنسیوں کے نمائندے بھی ہوتے ہیں۔ تو عدالت نے کہا کہ جناب یہیں پر ہم ریفرینڈم کرا دیتے ہیں، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کمرہ عدالت میں موجود رپورٹرز کو کہا کہ کافی تعداد میں روزانہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں کہ جی آپ لوگ یہ بتائیں کہ کیا ملک میں صحافت آزاد ہے، اور جو رپورٹر یہ سمجھتے ہیں، جو صحافی یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں صحافت آزاد ہے تو وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں، تو کسی ایک رپورٹر نے بھی اپنا ہاتھ کھڑا نہیں کیا۔ اور اس کے بعد یہی سوال دوسرے طریقے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب اب آپ جو صحافی یہ سمجھتا ہے، جو رپورٹر یہ سمجھتا ہے کہ ملک میں جو ہے وہ صحافت آزاد نہیں ہے، وہ ہاتھ کھڑا کریں۔
تو کمرہ عدالت میں موجود تمام رپورٹرز نے بلا تفریق ہاتھ کھڑے کر دیے، جس پر قاضی فائزی شاہ نے انتہائی جو ہے وہ افسوس کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ملک کا نظام ہے جو سامنے چل رہا ہے، جو بندہ حکومت کو پسند ہو وہ محب وطن ہوتا ہے اور جو بندہ حکومت کو پسند نہ ہو وہ غدار قرار دے دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ہم آتے ہیں جناب پی ڈی ایم کے اجلاس کی طرف۔ پی ڈی ایم کا اجلاس کافی دنوں سے بہت جو ہے اس کے انتظار تھا۔ آج وہ اجلاس ہوا مولانا فضل الرحمان کی صدارت میں۔ یہ اجلاس جناب تقریباً 6 گھنٹے جاری رہا اور 6 گھنٹے جو ہے وہ تمام میڈیا انتظار کرتا رہا کہ کب کوئی خبر باہر آئے گی، اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے اب سے کچھ دیر قبل ایک پریس کانفرنس کی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بتایا کہ جناب 26 مارچ کو جو ہے وہ لانگ مارچ کا آغاز ہوگا، ملک کے مختلف علاقوں سے قافلے نکلیں گے اور اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے۔ اور جب ان سے ایک صحافی نے یہ سوال کیا کہ جناب یہ مارچ آپ نے تو کہا تھا پنڈی کی طرف ہوگا، تو انہوں نے کہا تھا جی میں نے یہ نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ پنڈی ہو یا اسلام آباد ہو کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے، میں نے کسی جگہ کے حوالے سے یہ نہیں کہا تھا کہ لازمی وہیں پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مختلف اعلانات کیے اور انہوں نے کہا کہ جناب دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو سینٹ کا الیکشن ہے وہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں جو ہیں وہ مل کر مشترکہ امیدوار لے کر آئیں گی اور ایک دوسرے کے مقابلے میں وہ یہ الیکشن نہیں لڑیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پی ڈی ایم مسترد کرتی ہے حکومت کے اس بل کو جس میں دوہری شہریت کے حامل افراد کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جو خفیہ رائے دہی ہے وہ کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ان کو خفیہ رائے دہی سوٹ کرتی تھی تو جناب سب ٹھیک تھا، وہ سوٹ نہیں کر رہی تو ان کو معاملات خراب نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد جناب انہوں نے کہا کہ جو سرکاری ملازمین نے احتجاج کرنے والے اسلام آباد کی طرف پی ڈی ایم ان کا مکمل ساتھ دے گی۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب جو جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید کا کمیشن ہے اس کو ہم مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جناب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے حوالے سے بات کی اور کہا کہ عمران خان صاحب اسی ادارے کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ جس کو یہ ادارہ چور کہہ دے تو پھر وہ چور ہے، تو آج اسی ادارے نے جناب اس حکومت کو بھی جناب کرپٹ قرار دیا اور کہا کہ اس حکومت کے دور میں کرپشن زیادہ بڑی ہے۔ تو ناظرین رہی بات اسمبلی سے استعفوں کی یا تحریک عدم اعتماد کی، تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جناب تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ضرور آئے گی اور وہ کب آئے گی کیسے آئے گی یہ فیصلہ ہم بعد میں کریں گے، اور جہاں تک تعلق ہے اسمبلی سے استعفے کا تو اگر ضرورت پڑی تو استعفے بھی دیے جائیں گے۔ اور جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ کب ہوگا تو انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ہمارا فوکس ہے یہ سینٹ کا الیکشن ہے، یہ فیصلے ہم سینٹ کے الیکشن کے بعد کریں گے۔ ناظرین جہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی نتیجے پہ پہنچ نہیں ہے، ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نتیجے پہ پہنچے ہوئے، لیکن چونکہ ان کو حکمت عملی اوپن ہونے کا جو وہ ڈر ہے اور یہ نہیں چاہتے کہ ان کی حکمت عملی اوپن ہو، تو اس وجہ سے انہوں نے اس حوالے سے بات نہیں کی۔ ابھی فی الحال ایک ان کا سارا فوکس جو ہے لانگ مارچ پہ ہو۔ بہرحال لانگ مارچ ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے، اس کو مینیج کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ یہ جو گیپ ملے گا اس گیپ کے دوران جو ہے اپوزیشن اور اس کی جماعتیں جو لانگ مارچ کی مکمل تیاری کریں گی، اس کے بعد وہ اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گی۔ اس دوران جن ناظرین ہمارے جو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد والے معاملات بھی آگے ساتھ سے چل رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد کی تیاری کی جا رہی ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد کی تیاری کی جا رہی ہے، اور جو اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد کی تیاری کی جا رہی ہے۔ یہاں پر ہم آپ سے خبر بھی شیئر کرتے چلیں کہ جناب فلور کراسنگ کے قانون کی موجودگی میں اگر پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی جیسے زرداری صاحب کا دعویٰ ہے کہ ان سے رابطے میں ہیں اور ان کے ساتھ مل چکے ہیں 20 25 30 جتنے بھی ہیں یا اس سے کم ہوں گے، تو وہ پھر کیسے جناب ان کو ووٹ کریں گے وزیر اعظم کے خلاف؟ اگر وہ ایسا کرتے ہیں اپنی پارٹی کی لائن کے خلاف جاتے ہیں تو جو آئین ہے اس کے مطابق تو یہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے۔ تو اس حوالے سے جو ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جناب ایسی صورتحال پیدا کر دی جائے گی کہ وزیر اعظم جو ہے وہ اسمبلی کا اعتماد کھو بیٹھے ہیں اور ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا جائے، اور جب وہ ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا جائے گا تو آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے جب وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے تو 172 کی تعداد چاہیے تھی اور ان کو 176 ووٹ ملے تھے، یعنی کہ صرف 5 جو ہے وہ سیٹوں کی بنیاد پر وہ وزیر اعظم بنے تھے۔ اور اگر وزیر اعظم دوبارہ اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں اور اس دن اچانک 20 25 لوگ، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی بیرون ملک چلا جاتا ہے یا کسی وجہ سے نہیں آ پاتا، تو پھر یقیناً وزیر اعظم کو اس حوالے سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔